اور مردوں کے ساتھ جو خواہش پوری کرتا ہے اسے کبھی چین نہیں ملتا. یاد رکھیے، کسی کو کوئی لڑکا اچھا لگا، میل کو کوئی میل اچھا لگا، وہ جہاں جائے گا پریشان رہے گا. وہ جلسے میں بیٹھے گا، بیان سن رہا ہوگا، لیکن اس کا دماغ وہیں پہ رہے گا. وہ کلاس میں بیٹھا ہوگا، استاذ پڑھا رہا ہوگا، ٹیچر پڑھا رہا ہوگا، اس کا دماغ اسی کی طرف جائے گا. وہ گھر میں رہے گا، اس کو وہی ٹینشن. جب اسکول میں چھٹی ملے گی، ایک دن کی چھٹی، اس کو یہ ٹینشن کہ پورا دن اس کو دیکھے بغیر گزرے گا. وہ جب مسجد جائے گا، نماز میں کھڑا رہے گا، لیکن یہی ٹینشن کہ میرا دوست کس کے ساتھ کھڑا ہے، کاش وہ مجھے نظر آیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب منتظم میں واقعہ لکھا ہے کہ دو لڑکے تھے. وہ ایک استاذ کے پاس پڑھنے جاتے تھے، تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے. انہوں نے نام بھی لکھا ہے، احمد بن کلیب. یہ بڑا شاعر تھا لڑکا. اس کو محبت پیدا ہو گئی ایک لڑکے سے، عشق پیدا ہو گیا. اب یہ پریشان، اس کی محبت روزانہ بیٹھتی چلی گئی. وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اب اس نے اس کے حق میں اشعار لکھے، اس کی تعریف میں اشعار لکھے. جیسے یہ اشعار اس کے معشوق کو معلوم ہو گئے، اس معشوق کا نام تھا اسلم. تو شرمیلا لڑکا تھا، اس کے اندر شرم پیدا ہو گئی کہ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھ سے اس لڑکے کو محبت ہے. اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا، مدرسہ جانا چھوڑ دیا، اپنے شیخ کے پاس جانا چھوڑ دیا. کئی دنوں کے بعد بعض اساتذہ نے پوچھا اس لڑکے سے کہ کیا بات ہے، تم اسکول نہیں آتے ہو، مدرسے نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا ایسا ایسا واقعہ ہے، مجھے شرم لگتی ہے، گھر سے میں نہیں نکلتا ہوں. اور وہاں پر وہ بیمار پڑنے لگا. کون؟ جو عاشق تھا احمد بن کلیب، وہ بیمار پڑ گیا اس کی محبت میں. یہ لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا اس کو، بیمار پڑ گیا. تو ان کے شیخ ان کی عیادت کے لیے آیا اور پوچھا، بیٹا کیا بیمار ہو؟ کئی دن میں مدرسہ نہیں آ رہے ہو، کافی دن ہوئے اسکول نہیں آ رہے ہو، کون سی بیماری ہے تمہارے اندر؟ کہا کہ دیکھو، اگر وہ اسلم میری عیادت کرے گا میری ساری بیماری ختم ہو جائے گی. مجھے اس سے محبت ہے، مجھے بس اس کا انتظار ہے. اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے میں پریشان ہوا اور میری بیماری بڑھ رہی ہے. تو اس کے شیخ کو ترس آیا. وہ چلے گئے اسلم کے پاس اور کہا، بیٹا ایسا ایسا معاملہ ہے، کسی کی زندگی بچا دو، ایک بار اس کی عیادت کرو. تو زبردستی اس کو راضی کر کے لے آئے. جیسے ہی قریب پہنچے شیخ اپنے شاگرد اسلم کے ساتھ، تو اس کے اندر اور شرم پیدا ہو گئی. اس نے کہا، شیخ میں نہیں آ سکتا، مجھے معاف کرو، میں اس کی عیادت نہیں کر سکتا. تو وہاں سے زبردستی چلا گیا وہ لڑکا، اسلم نامی لڑکا. اور یہ آتے وقت احمد بن کلیب کے غلام نے اس کو خبر دی تھی کہ دیکھو تیرا دوست آ رہا ہے، پریشان نہ ہو جانا. تو بالکل تیاری میں تھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے کہ میرا معشوق مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ معشوق نے آنے سے انکار کیا، معشوق چلا گیا، یہاں پر اس کی بیماری آخری حالت کو پہنچ گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان سے کیا نکلا دیکھیے. یہ شاعر تھا، یہ لڑکا جو عاشق تھا شاعر تھا. اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں محفوظ ہے تاریخ میں. اس کی زبان سے نکلا، اسلام اے بیمار کے کو تسلی دینے والے. اس کے بعد اور کچھ کلمات کہے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو، وصلک اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل. تیری ملاقات، تیرا مجھ سے ملنا میرے دل کو اللہ خالق، اللہ جلیل کی رحمت سے زیادہ محبوب ہے. یعنی تیرا ملنا مجھے پسند ہے، اللہ کا ملنا مجھے پسند نہیں. یہ جیسے ہی کہا، اس کے قریب کے شیخ نے کہا، اتق اللہ، کیا کہہ رہے ہو، اللہ سے ڈرو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، قد کان، نہیں نا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اللہ کی محبت نہیں میرا اندر اس لڑکے کی محبت ہے. اتنا کہہ کے اس کی روح نکل گئی. یعنی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. یاد رکھیے، ایک لڑکے کی محبت، آدمی جو مرد کے پیچھے پڑتا ہے، علماء نے لکھا اس واقعے کی ضمن میں اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کو کسی لڑکے سے محبت ہو، میل کو میل سے محبت ہو، 3-4 دن اس سے دور رہو اور دیکھو کیسے محبت کم ہوتی ہے. جو جتنی زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنی محبت بڑھتی جائے گی. آدمی کیا سوچتا ہے، میری اس کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، میرے اندر اس کی بہت محبت ہے. یاد رکھیے، اس سے دور ہو. آپ روزانہ اس سے ملاقات کرتے تھے، ایک ہفتہ ملاقات نہ کرو،
اس کے بعد دیکھو آپ کی محبت پہلے جیسی تھی ویسی نہیں رہے گی، خود بخود محبت کے اندر کمی آئے گی۔ یہ سوچو کہ کل اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، یہ سوچو کل اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا ہم اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے، شیطانی فتنے سے ہماری نسلوں کی تمام کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔